خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک عالم دین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم کے ساتھ۔ آپ کے در کے سوا کوئی نہیں ہے آسرا، کھول دیں پھر سے در رحمت تو رہ جائے کس درد کی۔ موجود ہے ہمارے ساتھ حضرت علامہ عباس ترابی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سحری کے وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دے دیا، بہت شکریہ حضور آپ کا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میں آپ سے بات بھی کرتا رہوں گا اور سحری بھی کرتا رہوں گا، تو برا مت مانیے گا۔ اور سوال آپ کی طرف یہی ہے کہ آج وہ دن وہ رات ہے کہ جس میں کوفے کی جامع مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے کوئی بھی نہیں بھلا سکتا، اور تاریخ انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ اس غم کی کیفیت، اس ملال کی کیفیت، اور یہ جو اتنا بڑا حادثہ سانحہ یا جو واقعہ ہوا، اس کے متعلق ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، فزت برب الکعبہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یقیناً آج کا دن عالم اسلام کے لیے بہت ہی دردناک دن ہے۔ آج ہی کے دن میں ایک شفیع ازلی نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگا کے مسلمانان عالم کو، عالم ایمان کو یتیم کر دیا۔ یقیناً یہ کیفیت، یہ حالت تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان اسلام و ایمان کے لیے بہت ہی دردناک یہ گھڑی ہے۔ جب کوفہ کی مسجد سے یہ شور ہوا اور جناب جبریل علیہ السلام نے وہ درد بھرا نوحہ پڑھا، جو درد بھرے فین کیے، قد قتل امیر المؤمنین، اور ابن ملجم ملعون نے جب امیر المؤمنین کو حالت نماز میں سر اقدس پہ ایسی ضربت لگائی کہ جس کو زہر سے بجھایا گیا تھا اس تلوار کو، اور وہ اتنا گہرا زخم کہ امیر المؤمنین زخم کو برداشت نہ کر سکے اور شہادت جیسی عظیم المرتبت نعمت کا فائز ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا وہ عظیم ستون اور ہدایت کا عظیم چراغ جو ہے وہ بجھ گیا کہ ضربت ملعون کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بات تھا کہ یا علی، ماہ رمضان کی وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ایک لعین ازلی آپ کو سر اقدس پر ضربت سے آپ کو شہید کر دے گا۔ اللہ۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا یہ جملہ تھا کہ میرے مولا اور آقا، میں اس مصیبت کو پر صبر کروں گا، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین جزا اور بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر عالم اسلام کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ علی علیہ السلام تقسیم نہیں ہے۔ پوری کائنات میں علی علیہ السلام وہ ذات مقدسہ ہے جس کے پر تمام عالم اسلام کے گروہ متفق ہیں۔ وہ سلسلے والے گروہ ہوں تو بھی علی علیہ السلام، خلافت والا گروہ ہو تو بھی علی علیہ السلام، امامت کا گروہ ہو تو بھی علی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ نقطہ وحدت ہے۔ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو کما حدہ تمام عالم اسلام میں پہنچا دیا جائے تو بعید نہیں ہے کہ اسلام کا وہ سنہری دور کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنی حجت خدا کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے، وہ آنکھیں اور وہ سارے منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اے کاش کہ ہم اپنے گروہی اختلافات کو بلا کر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے جھنڈے وحدت کے نیچے جمع ہو کر پھر عالم اسلام کی طاقت اور قوت بن کر عالم کفر کے خلاف برسر پیکار۔ کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس واقعے سے ہمارے تاریخ اسلام پر اس وقت کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ دیکھیں حضور، مولا کی شہادت کے اثرات تو یہ اس طرح ہوئے کہ ایک ہدایت کا چراغ بجھ گیا کہ جو قدم قدم پر انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے،
वो मदीने का आम बशिंदा हो या कोई साहिब सरवत हो या किसी भी जाविये का इंसान क्यों न हो, हर इंसान मोहताज रहा अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले से इल्म की खैरात। अमीर अल-मोमिनीन ने ऐसी बात ही कि जितने भी तशनागाओं ने इल्म थे वो सारे के सारे बाब मदीना तो इल्म की दहलीज पे नजर आए। और यहाँ पर शायद मैं ये जुमला कहने में हद बजानिब हूँ और इस जुमले को जितना हो सके ताकि ये जुमला वहदत की कड़ी बन सकता है अगर इसकी सही ताबीर और तशरीह पेश कर दी जाए और हम अपने दिलों को अगर वुसअत कल्बी का मुजाहरा करें तो शायद खलीफा दोम का ये एक जुमला जो तारीख के सीने पर रकम है, लौला अली ला हलाका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। इस जुमले की कदरदानी करनी चाहिए, इसकी तशरीह करनी चाहिए, इसकी ताबीर सहिया बयान करनी चाहिए और तअस्सुब से बालातर होकर बताना चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया है कि तमाम मुतलाशियान इल्म जो है वो अली अलैहिस्सलाम की दहलीज पे आ जाए कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होकर नहीं, अब्दुल्ला का यतीम होकर नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह होकर अपनी जबान से ये जुमला कह रहा हूँ, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अगर बाब मदीनतुल इल्म की दहलीज पे हर बंदा और बशर आ जाए तो फिर जहालत का तो नाम ही नहीं रहेगा, तो इंसानियत की जिंदगी में उजाले ही उजाले नजर आएंगे। इसलिए कि इल्म वो चराग है जो हर तरह के तासुब को, तंग नजरी को, कसाफत कल्बी को खत्म कर देता है और ये इल्म का चराग कहीं से नहीं मिलेगा सिवाय बाब मदीना तो इल्म की दहलीज। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब, आपने वक्त निकाला और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मौलाना अशरफ शफी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने सहरी कर लिया? जी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती इसहाक साहब, आपने पूछ लिया सहरी का? जी मैं पूछ चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़बरदस्ती भी थोड़ा सा आप मोहब्बत में खिला सकते हैं। नहीं, वो मोहब्बत मेरे लिए ज़रा खतरनाक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बताएं शुक्र कैसे अदा करें अल्लाह का? हमारे यहाँ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत नहीं है और आप अक्सर मिसालें देते हैं कि अपने से छोटे वाले को देखा जाए, तो ज़रा इस पर कलाम हो जाए कुछ, ताकि तरगीब मिले कि इस सूरत हाल में भी बहुत से लोग तो बहुत ही परेशान हैं, लेकिन जो कम परेशान है वो कहते हैं हाय हम मर गए, वो ये नहीं देखते इनसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो शुक्र से मुताल्लिक़ ज़रा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो यह है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जी। खुशी हो, गमी हो, सेहत हो, बीमारी हो, कैसी भी कैफियत हो, इंसान को यही करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या बात। दूसरी चीज़ ये कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी हम बयान कर चुके हैं कि आदमी जब अपने से नीचे वाले को देखेगा तो शुक्र का जज्बा पैदा हो, कि ये नहीं देखे कि एक वो है कि जो गाड़ियों में घूम रहा है या बंगलों में रह रहा है, ये देखे कि एक वो भी है जिसको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं, या एक वक्त खा ले तो दूसरे वक्त का उसको पता नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो ये चीज़ अगर वो देखेगा तो फिर उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा, कनात, तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। अब दूसरी चीज़ ये कि शुक्र दो तरह किया जाता है, एक ज़बान से और एक अमल से। ज़बान से तो ये है कि जब किसी ने पूछा आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी है मौला तेरा शुक्र, और हकीकत ये है कि हर हाल में शुक्र करना चाहिए। दूसरा है अमल से, यानी अल्लाह ताला की नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये शुक्र है। और उन नेमतों को उसके हुक्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ये कुफ्र है, कुफरान नेमत कहलाता। अच्छा, मसलन अल्लाह ताला ने हमें आँख दी जिससे हम देखते हैं, कान दिया जिससे सुनते हैं, ज़बान दी जिससे हम बोलते हैं। तो आँख वही देखे जो खुदा चाहता है, अल्लाह अल्लाह, कान वही सुने जो खुदा चाहता है, ज़बान वही बोले जो खुदा चाहता है, क्या बात, हाथ उसी तरफ बढ़े जो खुदा चाहता है, पैर उसी रास्ते की तरफ जाएं जो खुदा चाहता है। क्या बात। अब खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि आँख हराम ना देखे, वो चाहता है कि कान हराम ना सुने, वो चाहता है कि ज़बान फहज कोई ना करे और लुक़्मा हलाल खाए, वो चाहता है कि हाथ हराम की तरफ ना बढ़े, वो चाहता है कि पैर सीधे रास्ते की तरफ, सही रास्ते की तरफ जाए। तो अगर हम इस तरह करेंगे अपने अमल से, तो आप समझें कि ये अमली तौर पर उसकी नेमतों का शुक्र किया जा रहा है। वाह। और अगर इसके ख़िलाफ़ है तो फिर ये कुफरान नेमत। ठीक है। और ज़बान से तो यही है कि जब हो, जिस हाल में हो, जिस कैफियत में हो, मौला तेरा शुक्र है, तूने इस हाल में रखे। ऐसी आदत बन जाए तो क्या बात है जो सैयद साहब ने फरमाई।
آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ کیا بات ہے، سحری ہو رہی ہے حضرت صاحب، جی، روحانیت میں اضافے کے لیے کیا کیا جائے؟ روحانیت میں اضافے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، عقل حلال اور صدق مقال۔ کھانے پینے میں، رزق میں، روزگار میں آدمی جب بھی تلاش کرے حلال رزق، اگر اس میں ذرا سا بھی شائبہ غلط چیز حرام کا پیدا ہو گیا تو روحانیت میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا، اچھا، بلکہ جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے، چاہے کتنے بھی وظائف پڑھ لیں۔ کتنے بھی پڑھے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بزرگان دین اور یہ کاملین کھانے پینے میں ہر چیز میں کتنی احتیاط کرتے ہیں، اسی طرح جانے میں ہر جگہ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کو ایک تو حاصل کرنا، پھر اس کو قائم رکھنا۔ اگر حاصل ہو گئی اور غلط چیز شامل ہو گئی تو وہ چلی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ صدق مقال، سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے بھی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زبان کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیونکہ زبان اور دل کا تعلق ہے، جھوٹ زبان بولتی ہے اور دل پہ اثر ہوتا ہے، غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں جو ہیں، اگر کوئی چاہے کہ روحانیت کو حاصل کرے اور پھر اس کو قائم رکھے تو ان 2 چیزوں کی، ایک تو اپنے کھانے پینے میں، رزق میں، روزگار میں حتی الامکان یہ کوشش ہو۔ کوئی بھول چکے وہ تو کہ بتقاضۂ بشریت انسان ہے، کبھی ہو جاتا ہے کہیں بھی، لیکن خود یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا ایک شائبہ بھی اس کا نہ ہو، ورنہ اس کی مثال آپ سمجھے کہ جیسے کہ دودھ ہے اور اس کے اندر ایک بوند پیشاب کی چلی گئی، اللہ، تو سارا نہ بیکار ہو۔ یہ چیز ہے۔ صحیح، تو یہ 2 چیزیں اگر کر لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ روحانیت میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ قائم بھی رہے گی۔ کیا بات ہے۔ کلام سنیں گے حضرت؟ ہمارے محمد واجد قادری بہت چھوٹے سے تھے تب سے ہمارے ساتھ اب تو بڑے مختلف پروگرامز میں آتے ہیں۔ ہاں، اس وقت ہم کہتے تھے اب کم سن ثنا خاں، اب ہم نہیں کہہ سکتے، اب نوجوان ثنا۔ نوجوان، صحیح۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، سلسلے کے لوگ بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے، کیوں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، گل کا جمال جسم کے چہرے سے ہے عیاں،
گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو شاہ صاحب عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے پھر نصیر ملت شاہ صاحب مقطع ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط ارے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے ہم پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے غغر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب آج ہم نے گفتگو شروع میں کی تھی بچوں کی شرارتوں پہ جی اور میں نے آپ کا نام لیے بغیر یہ کہا تھا کہ جب ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی حل بتائیں، بچہ ہمارا شرارت بہت کرتا ہے تو اکثر بزرگ کہتے ہیں بچہ ہے تو شرارت تو کرے گا، اور یہ جملہ آپ کا دیا ہوا ہے تو ذرا اس پر بھی والدین کو گائیڈ کریں کہ چھوٹا بچہ یعنی ہم بات کریں 2 3 سال 4 سال تک کے بچوں کی کہ وہ شرارت بہت کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں زخمی نہ ہو جائے، شرارت کرتے کرتے آگ کی طرف باورچی خانے کی طرف نہ چلا جائے، اور شرارت کرے تو اس پر بھی خدا کا تھوڑا سا شکر ہی ادا کر لیں کہ سست بچے جن کو ٹیمپریچر رہتا ہو، بخار رہتا ہو، پیٹ میں درد رہتا ہو، جب بچے کی ایسی حالت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ذرا اچھل کود کرے، جب اچھل کود کرتا ہے تو کہتے ہیں شرارت کیوں کرتا ہے، اس پر ذرا کچھ گفتگو کریں۔ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ جو بچے بالکل ہی ویک ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ایک ہی جگہ جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے ہاں اور اس کے بعد نہ ہلنا نہ جلنا نہ کچھ، اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، ہاں اور زیادہ شرارت کرے تو اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا اکثر جو ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ شریر بھی ہوتے ہیں، ہاں وہ اور ہر جگہ دیکھتے ہیں تجسس کی نگاہ سے، شارپ ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت جو ہے بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اچھا ماں باپ جو ہیں بعض دفعہ تو اتنی زیادہ لاڈ کرتے ہیں کہ وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے، بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ہاں اس لیے کہ اگر ہر خواہش پوری کریں گے تو بڑا ہو کر وہ یہی چاہے گا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، لیکن بہت چھوٹا ہے تو کیا کریں؟ نہیں اس کو سمجھائیں، مطلب کبھی اس کو پیار سے کبھی ڈانٹ کے تھوڑا سا اس پہ روب، اب جو بالکل چھوٹا ہے وہ تو خیر ظاہر ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، لیکن 3 سال 4 سال میں تھوڑا بہت کچھ اس کو شعور آ جاتا ہے، ہم اپنے فیل سے ایسا ثابت کریں کہ ہم ناراض ہیں ہاں یا اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو روک رہے ہیں اس کو، روک رہے ہیں اس کو، تو اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ ایسے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ آپ کی نگاہ کو پہچانتے ہیں، اگر آپ نے گھور کے دیکھا تو وہیں وہ بیٹھ جائیں گے، اور آپ نے ہنس کے دیکھا تو اب وہ دیکھے گا کہ یہ ہنس رہا ہے یا نہیں، اگر ہنس رہا ہے تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں میں کوئی صحیح کام کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے گھور کے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کو بے جا ڈانٹ بھی نہ ہو اور بے جا پیار بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ ہو، تو اس لیے کیونکہ معصوم ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں ہے، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہ اتنے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلا لفظ اس کو سکھاؤ اللہ، صحیح، سب سے پہلا لفظ، تو جب اللہ کے نام سے شروع ہوگا تو انشاءاللہ انتہا بھی پھر بہترین ہوگی، ابتدا جب اللہ کے نام سے ہوگی، اسی طرح آگے بڑھے تو پھر بسم اللہ، یعنی ایسی چیزیں اس کے کان میں جائیں کہ وہ سمجھے کہ ہاں میں جو ہوں مسلمان کے گھر
میں جیسے پیدا ہوا ہوں، اور یہ چیزیں جب اس کے ذہن میں جائیں گی نا تو خود بخود اس کی شرارتیں کم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے لیے ہم ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں، ہاں جی، اب ذکر آیا تو میں اس میں بتا ہی دوں پلیز۔ کہ جو ایسے شریر بچے ہوں تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے سیدھے کان میں دم کر دیں اچھا جب وہ سو رہے ہیں، اچھا سونے کے بعد، یہ ہے اس میں شرط، سونے کے بعد دم کر دیں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، تو پھر جب وہ جاگے گا تو پھر وہ شرارتیں نہیں کرے گا جس سے آپ تنگ ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے، اور بزرگوں سے یہ منقول ہے اور تجربے کی چیز ہے۔ تو یہ تو ایک وظیفہ ہو گیا، باقی یہ کہ اس کی کیئرنگ کریں کہ کوئی غلط جگہ نہ جائے، کوئی ایسی چیز اٹھا کے نہ کھا لے، ظاہر ہے وہ تو معصوم ہے، تو اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، جس جگہ اس کو چھوڑیں وہ بھی صاف ہو، کوئی ایسی، ورنہ بعض جگہ ایسا کوئی دوا تھی اس نے کھا لی، پتہ چلا کہ ہاں بالکل، زہریلی چیز ہے، تو اس لیے شریر بچوں کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جو بالکل ہی ایسے بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کہیں گے کہ آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے، یہ تو کہیں جاتا ہی نہیں، کیا بات، ایک ہی جگہ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اہلیان کراچی اپنے 19 یعنی 19ویں روزے کو بند کریں گے، نیت کر لیجئے، پانی پی لیجئے، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، اذان فجر دی جائے گی لائیو، اور پھر ہوگا روحانی گلدستہ، کلام بھی سنیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللہ